آپ نے کبھی کسی سے اتنی محبت کی ہے کہ وہ شخص دل سے جانے کا نام ہی نہ لے؟ چاہے وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، پھر بھی اس کی یاد، اس کی باتیں اور اس کا تصور آپ کے دل سے نہ نکلتا ہو۔ آئیے اس درد کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایسے لمحے میں کیا کیا جائے اور اللہ کا کیا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ محبت دل کی ایک فطری کیفیت ہے۔ کبھی یہ محبت کسی شخص کے لیے ہوتی ہے تو کبھی یہ محبت اللہ کے لیے بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی انسان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ ایک طرفہ ہو یا وہ رشتہ ہمیں نہ مل سکے، تب دل ایک عجیب قرب سے گزرتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جسے نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے رب العالمین کے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم دلوں میں محبت، نرمی اور رحمت خود رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کا خالق اللہ ہے، اور وہی چاہے تو کسی دل میں ڈالے اور وہی چاہے تو نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی شدت کو محسوس فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ان کے دل سے کبھی نہ نکلی، حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے اور ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے۔ محبت فطری ہے، لیکن جب یہ ہمیں تکلیف دینے لگے تو صبر کا دامن تھامنا ہی اصل ایمان ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں ایسی جذباتی کیفیت ہوتی ہے جنہیں ہم چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پاتے، چاہے ہم کتنی بھی دعائیں کریں، کتنی بھی کوشش کریں، وہ لگاؤ برقرار رہتا ہے۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ایک آزمائش ہے یا اللہ کا کوئی اشارہ یا کچھ اور؟ جان رکھو کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر جذبہ، ہر تمنا، ہر درد ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آپ کسی درد سے گزر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ یہ درد آپ کے لیے ایک پیغام ہے جو آزمائش کے ذریعے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ آپ کی یہ کیفیت بے مقصد نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک سبق ہے جو آپ کو اللہ کے اور قریب لانے کے لیے ہے۔ لیکن اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اسلام کی روشنی میں محبت کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو وضاحت ملے گی اور آپ کا دل وہ دیکھے گا جو پہلے نہیں دیکھ پایا تھا۔ یاد رکھو، محبت انسانیت کو عطا کیے گئے سب سے طاقتور جذباتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں روح کی خوشی کی بلندیوں تک لے جانے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ ایک گہرا غم بھی لا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہماری زندگی کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے خیالات، اعمال اور یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے خالص محبت کا تجربہ کیا۔ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت یہ سچائی، وفاداری اور اعتبار سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گہری محبت کے ساتھ یاد رکھا، ہمیں یہ سکھاتے ہوئے کہ حقیقی محبت دل پر دائمی اثر چھوڑتی ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام میں ہمیں محبت بے قابو کرنے یا اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جین سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت بالکل سکون بخشتی ہے۔ یہ دل کو مستحکم کرتی ہے، ذہن کو مطمئن کرتی ہے اور ایمان کو بھی اور مضبوط کر دیتی ہے۔ لیکن اگر محبت درد دلاتی ہے، بے چینی لاتی ہے، نہ ختم ہونے والی تڑپ لاتی ہے، تو یہ اپنی خالی صورت میں محبت نہیں ہے۔ شاید یہ ایک آزمائش ہے، شاید یہ ایک امتحان ہے جو آپ کے دل کو اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ جب آپ کی محبت آزمائش بن جاتی ہے، درد بن جاتی ہے، تو اس صورتحال میں اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ آپ کو 3 نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے آپ کے صبر اور حوصلے کی آزمائش۔ جب آپ کسی سے گہری محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت مکمل نہیں ہوتی تو یہ ایک آزمائش ہے، صبر کی آزمائش، بھروسے کی آزمائش کہ کیا آپ اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو اللہ پر یقین کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقی ایمان تب ظاہر ہوتا ہے جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی۔ آپ ایک بچے کا تصور کریں جو آگ کی طرف بڑھ رہا ہو اور خطرے سے بے خبر ہو، تو ماں باپ اس آگ سے اپنے بچے کو کھینچ لیتے ہیں، چاہے وہ روئے یا چیخے۔ اب سوچئے اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کچھ دور کرتا ہے تو کیا اس میں اللہ کی حکمت نہیں ہوگی؟ اس لیے بس صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اپنی آزمائش کو گزاریے۔ دوسری نشانی یہ ہے آپ کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف موڑنا۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے دل کا مرکز بنا لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری خوشی صرف انہی پر منحصر ہے۔ لیکن یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابن آدم کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جیسے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کا مالک ہے۔ اگر کوئی درد کم نہیں ہو رہا تو شاید یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے ہو، اور یہ یاد دلانے کے لیے ہو کہ آپ کا دل سب سے پہلے اللہ کا ہے، پھر کسی اور کا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے آپ کو یہ سکھانا کہ حقیقی محبت صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ نامکمل محبت کا درد کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ یہ سبق کہ اس دنیا میں ہمیں کوئی بھی مکمل نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کے زخموں کو بھر سکتا ہے، ہماری خواہشات کو پورا کر سکتا ہے اور ہمیں ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے لیے محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنی محبت کو کسی انسان سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس سے سچی محبت کریں۔ اگر کوئی محبت ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے تو وہ حقیقی محبت ہے، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے اتنے درد سے گزار کر، اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں،
اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھین جانے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے تو اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے تو اللہ فرماتا ہے، بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا، تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، تو سنو اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو درجہ بدرجہ ضرور ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں، اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو
تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں ان کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دیں گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کو خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے۔ اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف وقتی ایک آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ جب دل کسی کی یاد سے تڑپتا ہو تو دل کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ وہ دل میں سکون بھی ڈال سکتا ہے اور بے چینی بھی ڈال سکتا ہے۔
جب محبت تڑپائے تو دل کو نماز میں لگاؤ، تہجد میں رو، دعاؤں میں اس کا نام نہ لو، بلکہ رب سے یہ کہو، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی میرے دل میں رکھ، اور جو میرے حق میں نہیں اسے نکال دے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اسے بھلا نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ اللہ کو یاد کرنے کی اتنی شدت سے کوشش کرتے ہو جتنی اس شخص کو یاد کرنے کی؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس محبت کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں نے جس سے محبت کی وہ مجھے چھوڑ گیا، میں بکھر گئی، لیکن اسی لمحے میں نے قرآن کھولا اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہوا۔ تب اس نے سمجھا کہ جو رب کسی انسان کی محبت کو چھین لے تو وہ اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے نصیب میں ہو یہ ضروری نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کون بہتر ہے۔ جب کوئی آپ کے دل سے نہ نکلے تو سمجھ لو کہ تمہارا امتحان ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نہ رکیں تو سمجھ لو تمہارا رب تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ تو آج سے دل کا رخ بدلیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ مجھے اپنے عشق میں ایسا کر دے کہ دنیا کی محبت چھوٹی لگے۔ آمین۔ دل کو جس سے لگایا وہی دل کو توڑ گیا، لیکن شکر ہے میرا رب ہمیشہ ساتھ رہا۔ جس سے محبت کی وہ نصیب نہ ہوا، مگر اللہ ملا اور سب کچھ مل گیا۔ انسان کی یاد دل سے نہ نکلے تو اسے اللہ کے ذکر میں چھپاؤ، اللہ سے دعا کرو، جو تیرا نہیں وہ دل میں نہ رہے۔ کبھی رب کسی کی محبت چھین کر اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقرر وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری زندگی میں خوشیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔